بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ سید عرفان مشہدی صاحب قبلہ، برادر عزیز مولانا شمس الہدیٰ صاحب، جملہ علماء کرام، حاضرین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے امام کی بارگاہ میں کچھ نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، کسی تفصیلی تقریر کا پروگرام نہیں تھا۔ عصر کے بعد ہی آ گیا تھا، مجھے ایک ننھا سا بچہ ملا، میں وضو کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا میرے گھر چلیے وہاں وضو کر لیجئے۔ پھر میں نے وضو بھی کیا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بچے نے چائے پلائی۔ اس کا انداز دیکھ کر کے بے پناہ تعجب بھی ہوا اور خوشگوار حیرت بھی، اس لیے کہ اس ملک میں اس طرح کے بچے نہیں ملتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہمارے مناظر اسلام علامہ عرفان مشہدی صاحب کے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بڑا عالم بنائے۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ بہت سے نوجوان ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ کم از کم مسلک کا تسلب اور سنیت تو محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں ان کے حکم کے مطابق، مجھے آپ کے حوالے سے دعوت دی گئی تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور پروگرام آپ ہی کے زیر صدارت ہو رہا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے جو عام طور پر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہاں علماء کرام ہیں، ان کے فضائل پر، ان کے مراتب بلند پر، ان کے تفقہ پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور پھر ہمارے حضرت تشریف فرما یقینی طور پر وہ اپنے علم کے حوالے سے بہت تفصیلی تقریر فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ فقہ کیا ہے، تفقہ کسے کہتے ہیں، اور ہماری زندگی کا تفقہ سے رابطہ کیا اور رشتہ کیا ہے، اور فقہ پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام اعظم کے معاصرین نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے کہا ہے کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ۔ جتنے بھی فقہا ان کے بعد سے لے کے آج تک گزرے ہیں وہ سب ان کی اولاد معنوی ہیں، سب نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم نے فرمایا تھا کہ اللہ جس ذات کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرما لیتا ہے، اسے دین کا تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تفقہ یہ قرآن عظیم کا حکم ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے یہ، اور تمام فقہا میں امام اعظم علیہ الرحمت و رضوان سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے امام ہیں۔ انہیں امام اعظم صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو خود کسی اور امام کے مقلد ہیں۔ شافعی حضرات، مالکی حضرات، حنبلی حضرات،
یہ سب انہیں امام اعظم کہتے ہیں. وہ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمیں تفقہ کا جو شعور میسر آیا ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے امام اعظم کے در سے میسر آیا ہے. وہ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں. امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان کے بارے میں بہت تفصیل سے کہا جاتا ہے. بخاری شریف دکھائی جاتی ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے. بلا شبہ بخاری شریف کی عظمت اپنے مقام پر ہے. ہم نے بھی اسے اصح کتاب بعد کتاب اللہ کہا ہے. لیکن وہ لوگ بخاری شریف کی احادیث کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جانتے ہیں. وہ دکھاتے پھرتے ہیں لوگوں کو اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے ہماری آئندہ نسل کا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کے اندر دین کا حقیقی تصور منتقل نہیں کر سکے، جس کی بنیاد پہ بھیڑیے جہاں سے چاہتے ہیں انہیں اچک لے جاتے ہیں. بدعقیدگی کی بنیاد پر انہیں بدعقیدہ بنا دیتے ہیں، غیر مقلد بنا دیتے ہیں، دین سے منحرف کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امام اعظم کے حوالے سے آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی اور منعقد ہوتی رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقلید عظیم کے مقدس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیو، ایک بہت مشہور مفکر ہے رینان. یہ فرانس کا ہے. اس نے ایک بات کہی تھی، میں اپنی گفتگو کی بنیاد اس پر رکھوں گا. اس نے یہ کہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں تفقہ نے اور قیاس و اجتہاد نے اسلام کے قانون کے سرچشمے کو سڑنے اور گلنے سے بچا لیا ہے. یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے، لیکن وہ کہنا جمود سے بچا لیا ہے. جمود طاری ہوتا پورے نظام پر اگر تفقہ نہ ہوتا، اگر قیاس نہ ہوتا، اگر اجتہاد کی صلاحیتیں نہ ہوتی اور یہ کارواں رواں نہ ہوتا. اس نے کہا قانون ایک پانی کی طرح سے ہے. پانی اگر کہیں جم جائے تو سڑ جائے گا، ناقابل استعمال ہو جائے گا. پانی بہتا رہے گا تو حیات بخش بھی ہوگا، حیات نواز بھی ہوگا، زندگی دینے والا ہوگا. تمامی انبیاء کرام اور سرور کائنات محمد رسول اللہ کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ کا یہ بنیادی فرق ہے کہ اور انبیاء کرام ایک مخصوص دور کے لیے آئے، مخصوص زمانے کے لیے آئے، اور جو قانون انہوں نے دے دیا اس قانون کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں بخشی، اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی. ہر نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا تھا، ہر پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر جلوہ گر ہونے والا تھا، ہر رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا تھا، ہر کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتیوں کو کہ وہ ان کے قوانین میں باضابطہ طور پہ عصری تقاضوں کے مطابق، زمانے کے مطابق اجتہاد کریں. جو اصول دے گئے، جو ضابطہ دے گئے، جو نظام دے گئے، اس پر لوگ قائم رہے. اور جب نئے مسائل پیدا ہوئے تو نیا نبی جلوہ گر ہوا. اسی لیے نبوت اور رسالت کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کتاب جدید یا قوانین جدیدہ کے ساتھ جو ہے وہ رسول ہوا کرتا ہے. یہ جدید قوانین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کتاب جدید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حقانیت تو ایک ہے، سچائی تو ایک ہے. پھر کتابیں نئی کیوں آئیں؟ توریت کے بعد زبور کیوں نازل ہوئی؟ زبور کے بعد انجیل کیوں؟ اور انجیل کے بعد قرآن عظیم کیوں؟ درمیان مختلف صحائف کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب کوئی نیا مسئلہ معاشرے کو پیش آتا، جب نئی ضرورت پیش آتی تو کسی نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہوتی اور نیا قانون دنیا کے سامنے آتا. اس لیے کہ ان کے ہاں اجتہاد کی اجازت نہیں تھی، ان کے ہاں قیاس کی احساس نہیں تھی، ان کے ہاں کوئی اصول فقہ مرتب نہیں تھا. اس لیے وہ اجتہاد نہیں کرتے تھے. نئے نبی کی ضرورت پیش آتی. لیکن جب اللہ کی مشیت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرا نبی آخری نبی ہوگا، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، تو دین کی جو احساس ہے اس کے حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عربی کے ادبا اور ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا.
انا ہم نے، نحنو یقیناً ہم ہی نے، نزلنا باب تنزیل سے نازل فرما دیا ہے، الذکر قرآن عظیم کو، معرفہ، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، لہو یقیناً اس کے لیے، لحافظون بلا شبہ حفاظ کرنے والے ہیں۔ اتنی تاکیدات کے ساتھ کوئی بہت بڑی تفسیر تو لکھی جا سکتی ہے مگر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کسی زبان میں اگر اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کرنا چاہیں گے تو زبان کا حلیہ بگڑ جائے گا، مگر یہ کلام الہی، یہ قرآن عظیم ہے، یہ اپنی تمام تر لطافتوں کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، جلالت شان کے ساتھ یہ کلام قرآن عظیم کے حفاظت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن عظیم کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، اور قرآن عظیم کے ذریعے سے سیرت رسول اور حدیث رسول کی حفاظت فرمائی گئی۔ ام المومنین سے پوچھا گیا تھا کہ عظیم ماں رسول پاک کا اخلاق کیا تھا، تو وہ فرماتی ہیں، گویا کہنا چاہتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ اگر تم نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا ہوگا تو الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک ہر آیت کریمہ پہ تصویر کردار مصطفیٰ ابھرتی نظر آئے گی، تصویر اخلاق مصطفیٰ ابھرتی نظر آئے گی۔ قرآن پاک ان کا خلق ہے، کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اگر ان کا اخلاق قرآن ہے اور اخلاق میں وہ تمام احادیث مبارکہ، تمام زندگی کے اعمال آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور پھر اگر ان کا خلق قرآن ہے تو ان کے خلق کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے۔ تو حدیث مصطفیٰ کی بھی حفاظت کا اہتمام کیا گیا، اور کیسا اہتمام کیا گیا، اللہ اکبر۔ یہ دنیا بڑے انسانوں کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے، مگر بڑے انسانوں کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ پیغمبر کہ جن کی خاک قدم تک کوئی بڑا نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں کسی بڑے انسان کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو اس وقت مرتب ہوتی ہے جب وہ بڑا بن جاتا ہے، اس کی زندگی کے وہ واقعات جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں وہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ دراصل زندگی میں بڑے واقعات، کسی تاریخ میں کسی زمانے میں بڑے واقعات کے ریکارڈ کا نام ہی تاریخ ہے۔ جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے وہاں تاریخ بنتی ہے، جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے اسے تاریخ کا نام دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں جو واقعات روز ہوتے رہتے ہیں انہیں تاریخ نہیں بنایا جاتا۔ تاریخ بنتی اور خبر بنتی ہے اس وقت جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے۔ دریا بہہ رہا ہے یہ خبر نہیں ہے، دریا میں آگ لگ گئی یہ خبر ہے۔ تاریخ دریا میں آگ لگنے کی تو بن سکتی ہے مگر دریا بہنے کی نہیں بن سکتی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ مطالعہ فرمائیں، جائزہ لیں کہ تاریخ میں لاکھوں انسانوں کی تاریخ محفوظ ہے، ہر دور کے انسانوں کی، ہر عصر کے انسانوں کی، لیکن کیا کوئی ایسا وجود بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا گیا ہو، جس کے ہر گوشہ حیات کو محفوظ کر لیا گیا ہو؟ وہ چلیں تو صحابہ پکار اٹھے فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑے ہوں تو صحابہ پکار اٹھے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام فرمائیں تو صحابہ پکار اٹھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظر سے اٹھائیں تو صحابہ کہیں فرفع نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان نظر فرمائیں فامن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تبسم فرمائیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دندان مبارک ظاہر ہو جائیں فبادت نماز ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا گیا، ایک ایک گوشہ حیات کو، تاکہ جب قانون کے تشکیل کا مرحلہ آئے اور فقہ حدیث کے ذریعے سے قانون تشکیل دینا چاہیں تو مصطفیٰ کے چہرے کے ذریعے سے حدیث کو سمجھ سکیں اور اس کا صحیح رخ متعین کر سکیں۔ احادیث کے ذخیرے کو محفوظ کرنے کے لیے جن لوگوں نے حدیثیں محفوظ کی اپنے سینے میں، ان لوگوں کے بعد جنہوں نے محفوظ کی، پھر ان سے بعد جو روایتیں ہوئیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی میرے ساتھی اور میرے عزیزوں کہ حدیث محفوظ کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم بھی محفوظ ہو رہے ہیں، ہماری بھی حفاظت کی جا رہی ہے، ہم بھی ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر ناقابل محو بنا دیے گئے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو نبی کی محبت میں سرکار کا قول محفوظ کر رہے تھے، مگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ تم نے اگر میرے نبی کا قول محفوظ کر لیا ہے تو تمہاری زندگی بھی محفوظ ہے، تمہارا حافظہ بھی محفوظ ہے، تمہارا زمانہ بھی محفوظ ہے، تمہاری ذہانت بھی محفوظ ہے، انداز تکلم بھی محفوظ ہے، مروی عنہوں سے تمہاری ملاقات بھی محفوظ ہے، تمہاری روایت بھی محفوظ ہے، تمہاری عمر بھی محفوظ ہے، تمہارا تقویٰ بھی محفوظ ہے، تمہاری طہارت بھی محفوظ ہے، تمہاری صداقت بھی محفوظ ہے، تمہاری ذہانت بھی محفوظ ہے۔ تاریخ